السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن خاص طور سے جب آخری عشرہ آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیتے تھے۔ شد مئزرہ کا مطلب یہ ہے کہ کمر کس لیتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ پوری رات جاگ کے اللہ کی عبادت میں، تسبیح تحلیل میں، نماز میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اور اللہ کے ذکر میں گزار دیتے تھے۔ اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ میں اپنے گھر والوں کو بھی نیند سے اٹھا دیتے تھے، ان کو بھی، تاکہ وہ لوگ بھی عبادت میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ جہنم سے نجات ملنے کے لیے ہے، یعنی یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس میں اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ان دنوں کو، ان راتوں کو ہم عبادت میں گزاریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارا نام جہنمیوں کے فہرست سے کاٹ کر جنتیوں کے لسٹ میں لکھ دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات، جہنم سے خلاصی ملنے کے لیے ہے۔ میرے پیارے دوستو، اور سب سے بڑی فضیلت یہ اسی لیے ہے کہ میرے پیارے دوستو، جو رمضان المبارک کا یہ جو فضیلت ہے، یہ برکت ہے، آپ جانتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اس رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کرنے کی وجہ سے اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اس رات کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمایا ہے، اور اس سورت کو سورۃ القدر کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ یہ سورہ قدر ہے، سورہ قدر یہ لیلۃ القدر، یعنی اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور چونکہ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اندر میں ہے، اسی لیے یہ رمضان المبارک کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب سوال یہ ہوتا ہے یہ لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کی کون سی رات ہے؟ میرے دوستو، رمضان المبارک کے کوئی فکسڈ، کوئی متعین رات وہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس کی تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ہم تلاش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی، اس کی فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بہت آسان کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جو
बेजोड़ ताक रातें हैं, इनमें तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ये आखिरी अशरा के अंदर जो ताक रातें हैं, जैसे 21 की रातें हैं, 23 है, 25 है और 27 है, 29 है, अगर इन रातों में हम इबादत में गुजार दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को ये लैलतुल क़द्र की जो फजीलत है इंशाअल्लाह हमें वो नसीब हो जाएगी। और लैलतुल क़द्र की फजीलत और उसकी जो बरक़ात है, अगर हमें वो नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये लैलतुल क़द्र, ये एक रात की इबादत अल्लाह के सामने 1000 से ज़्यादा इबादत, 1000 सालों से ज़्यादा इबादत करने से भी ज़्यादा पसंदीदा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक रात यानी लैलतुल क़द्र को इबादत में गुजार दिया तो हमारे नामा आमाल के अंदर 1000 रात इबादत करने से जो सवाब मिलना चाहिए था उतने सवाब हमारे नामा आमल में लिख दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि अगर हमें लैलतुल क़द्र मिल जाए, और अगर हमें लैलतुल क़द्र ये रमज़ान के महीने के आखिरी जो अशरा है उसके सारे पूरे आखिरी अशरा को अगर हम इबादत नहीं कर सकते, रात में हम जाग नहीं सकते, तो कम से कम जो बेजोड़ जो ताक रातें हैं उन रातों में हम लोग नींद को सेक्रीफाइस करके अगर हम अल्लाह के ज़िक्र में, तस्बीह में, तहलील में, कुरान करीम की तिलावत में, नफल नमाज, तहज्जुद में, सलातुल लाइल में और इन चीज़ों से तस्बीह दुआ में अगर हम गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे नामा अमल के अंदर वह लैलतुल क़द्र का सवाब मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लैलतुल क़द्र की अगर एक रात की अगर वो सवाब, वो फजीलत हमें नसीब हो जाए तो 1000 जो महीना है, 1000 अगर आप साल के हिसाब से अगर हिसाब करेंगे तो 83 ईयर्स 3 मंथ ऐसे कुछ हो जाता है। तो आप सोचिए कि वो आदमी जिसको लैलतुल क़द्र मिल जाए वो कितने खुशनसीब है। और लैलतुल क़द्र मिलना ये बहुत इजी है, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऐसे ही कहा दिया, तहर्रौ लैलतुल क़द्र फिल वित्री मिनल आशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, के रमज़ान के आखिरी अशरा के ताक यानी बेजोड़ रातों में तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 रात अगर हम इबादत में गुजार देंगे, अगर हम नहीं सोएंगे, नींद को सेक्रीफाइस करके अगर हम इबादत में गुजार देते हैं तो इंशाअल्लाह हमें लैलतुल क़द्र की फजीलत हमें मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ा शहर क़द हज़रकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लह वला यहरुम खैरहा इल्ला कुल्लु महरूमिन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इरशाद फरमाया कि ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है, इस महीना के अंदर एक रात है जो 1000 रातों से भी ज़्यादा अच्छा है। जो उसकी फजीलत से महरूम हो गया, वो गोया के हर किस्म की भलाई से महरूम हो गया। और इस रात की फजीलत से वही आदमी महरूम हो सकता है जो हर एतबार से महरूम है, जिसके तकदीर में अच्छाई बोल के कोई चीज़ नहीं है, ऐसा आदमी उसके लैलतुल क़द्र के फजीलत से महरूम हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितनी बड़ी धमकी है, वईद है। अगर हम मुमिन हैं, मुसलमान हैं और हमें लैलतुल क़द्र की फजीलत ना मिले तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी मायूसी और महरूमी की बात है। हम हर रात हो सके तो रमज़ान के आखिरी अशरा कि वो हर रात हमें इबादत में गुजारना चाहिए। मेरे दोस्तों, इसीलिए एहतिकाफ है, मस्जिदों में लोग एहतिकाफ करते हैं,
تاکہ وہ لیلۃ القدر کی وہ فضیلت ان کو مل جائے۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ لیلۃ القدر کی فضیلت اگر ہمیں نہیں مل رہی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے وہی آدمی محروم ہو سکتا ہے جو ہر اعتبار سے محروم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے اور لیلۃ القدر کی فضیلت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میرے دوستو، اس کا آخری عشرہ کا ایک رات تو آلریڈی چلی گئی ہے، 21 رات۔ آج ہمارے سامنے یہ 23 کی تصویر آئی ہے، اس کے بعد ہمارے سامنے پھر 25 ہے، پھر 27 ہے، 29 ہے۔ اگر ہم ان راتوں میں اللہ کی عبادت میں گزاریں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہمیں مل جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس میں ایک دعا، خاص طور سے وہ دعا کو پڑھا کرو۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ آپ بہت انک عفو، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، آپ بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، آپ کریم ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ جو دعا ہے ہم کثرت سے پڑھا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر کی فضیلت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اس کی برکات سے اور اس کے جو فضیلت ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، اس کی فضیلت عطا فرمائے اور ہمارے زندگی میں بار بار وہ رات نصیب ہو۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنے تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔